آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 12 سے لے کے 14 تک. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم او اجہروا به انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے. اب یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، کیا مراد ہے؟ تقوی کا ذکر ہے نا. اور ایسا تقوی کہ اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو ہم نے تو جو ایک مسلم ہوتا ہے یا مومن ہوتا ہے، بعد میں مومن بنتا ہے، تو اس نے کب اللہ کو دیکھا؟ اللہ تو نہیں، غیب میں ہے نا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ یہاں کریڈٹ دے رہے ہیں. اب دیکھیں بالکل ہی اپوزٹ جو لوگ ہیں نا پہلی مثال سے، ان کا ذکر ہے، ان کی اپریسیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک کیٹیگری میرے بندوں میں الحمدللہ، جیسے ہم کہیں، یعنی اپنے لیے نہیں، میرا مطلب ہے میں یوں کہہ رہی ہوں کہ الحمدللہ ایک خوشی کی بات ہے کہ نہیں، ایک کیٹیگری رک جاؤ، ایک کیٹیگری اور ہے ابھی، کیونکہ ابھی تو پیچھے تو بڑی نا امیدی ہو گئی تھی پچھلی آیت میں نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہے، جس کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر ہے اس کے لیے. وہ کون لوگ ہیں؟ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. مراد یہ ہے کہ وہ کوئی نا پروف نہیں مانگتے رہتے کہ ہمیں کوئی پروف ملے گا تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، کوئی بات ہمیں پتہ چلے گی تو ہم ڈریں گے، ورنہ تو نہیں. ہمیں کیا پتہ اللہ کی ڈر ہے، یہ والی بات نا. تو اس لیے یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بہت بڑا یہ ایک سمجھ لے کوالٹی ہے ایک انسان کی کہ وہ اپنی زندگی اللہ کے محبت کے ڈر کے ساتھ اپنی زندگی کو اسپینڈ کرے. تبھی اس کے لیے جو ہے نا اتنا زیادہ یہ جس کو کہتے ہیں نا اونچا مقام اور اونچا ٹھکانہ اس کے لیے ہوگا. دوسری بات کیا ہے کہ ایک اور بات یہاں پہ دیکھیں کہ ایک چیز اور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ بات ہے کہ جو بھی کوئی جیسے لوگ ہیں آج، اگر آپ جن کو ابھی میں نے جو آپ سے ذکر کیا نا اسکیپٹکس ہیں یا جس کو آپ ایگنوسٹکس کہیں، یہ جو شک کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر بات میں کوشچن کرتے ہیں. ان کے ذہن میں اللہ کی بات کے اوپر یقین نہیں ہوتا نا. یعنی ایک قرآن موجود ہے مگر ان کو کیونکہ اللہ نظر نہیں آ رہا تو ان کے دل میں شک آ جاتا ہے. یہ بھی اللہ محفوظ رکھے نا ایسی چیز سے، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے شک کو خود وہ انٹرٹین کرتے ہیں، وہ خود شک میں پڑھتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قرآن جو ہے وہ امپریکٹیکل ہے اور میڈیویل ہے اور پرانے زمانے کی کہانیاں کی کتاب ہے، ہمارا کوئی اس کے اوپر بلیو نہیں ہے. تو یہ والی چیز یہاں پر جب ان کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو آخرکار کیا ہوتا ہے؟ ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. حالانکہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں کیا فرمایا کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس چیز کے اوپر ایک اللہ سے ڈرنے والا متقی اس بات کو مانتا ہے کہ میرا اللہ جانتا ہے، جو بھی اللہ نے فیصلہ کیا، جو حکم اللہ نے دیا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کی حکمت، مجھے نہیں سمجھ آ رہا سر کور کرنے سے میرے تو بال اور بیٹھ رہے ہیں، میرا تو ہیئر اسٹائل بھی خراب ہو رہا ہے، میرا تو میک اپ بھی نہیں صحیح اچھا لگ رہا، بال جب اتنے زیادہ میں نے اس کو ٹائٹ اسکارف میں بند کر لیا، میرے تو ٹاپس بھی نہیں نظر آ رہے، میرا تو گلے میں ہار بھی نہیں، چین بھی نہیں دکھ رہی. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یہ نہیں سوچتا، وہ کہتا ہے کہ ہاں ہے تو یہ بات واقعی، لیکن میرے اللہ کا حکم ہے تو بس صحیح ہوگا، ختم بات. تو یہ فرق ہے اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹی یہاں پہ بتائی نا. اور دوسری بات اس کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بڑی ایک ان کا قول ملتا ہے بہت ہی پیارا. وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال پر حساب ہے اور حرام پر عذاب ہے. کتنی اچھی بات ہے نا. یعنی جو حلال چیز ہے اس پر کیا ہے؟ ہمارا حساب کتاب ہے. جتنی نعمتیں ہیں اتنا کیا ہے؟ اتنا حساب ہے ہمارا. امیروں کی زیادہ، سب سے زیادہ حساب ہے ان کا. اور فرمایا کہ حرام پر عذاب ہے. اگر حرام میں انڈلج ہو گئے تو عذاب ملے گا. تو بھائی یہ مجھے کیا لینا ہے اس دنیا سے؟ بھائی امتحان ہی امتحان. پہلی والی جو تھی نا، پہلی دوسری جو ہم نے آیت کی تھی سمجھے، اسی سے بھی بہت پرٹیننٹ ہے. تو بات یہی ہے. اگلی جو بات یہاں پہ بتائی نا، اللہ تعالیٰ نے آگے بھی بتا دیا کہ تم نے اللہ کو کیا سمجھا ہوا ہے. تم آہستہ بات کرو، اونچی آواز سے بات کرو، تمہارے دل میں کیا خیالات آتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے. وہ نہیں جانے گا، اسی کو نہیں پتا چلے گا جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں حیات دی، زندگی دی. ماں کے پیٹوں میں جو ہے تم ایک فیٹس کی شکل میں تم تھے، ایک خون کے لوتھڑے کلوٹ کی شکل میں تم تھے، اور اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہوگا اس کے بارے میں.
نطفہ جس کو ہم کہتے ہیں. تو تم نے اللہ کا بڑا ہی غلط اندازہ لگا لیا. بھلا ایسا کیسے ممکن ہے کہ خالق جو ہے وہ اپنی مخلوق سے بے خبر ہو؟ مخلوق اپنے آپ سے بے خبر ہو سکتی ہے نا؟ مخلوق بے خبر. یہی لوگ تو ہیں جن کے ابھی ہم بات کر رہے ہیں, دنیا میں لگے ہیں, دنیا کے لیے کھپ رہے ہیں, بے خبر ہیں, ہوش ہی کچھ نہیں ہے, پیدا کیوں کیے گئے. لیکن خالق جو ہے وہ اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہوتا. مخلوق جو ہے وہ اللہ سے بے خبر ہے, اللہ کی عبادت نہیں کرتی, اطاعت نہیں کرتی, لیکن اللہ اس مخلوق کو بھی رزق دے رہا ہے, بے خبر نہیں ہے, باخبر ہے, اچھی طرح جانتا ہے کہ کون بیمار ہے, کس کو صحت دینی ہے, کس کو رزق دینا ہے, کس کو روزی دینی ہے. کتنے بھی نافرمان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کوئی ان کو موت تو نہیں دے دیتا نا. آپ دیکھیں ساری رات کچھ لوگ اللہ کی نافرمانی میں, کیونکہ رات کو زیادہ گناہ ہوتے ہیں نا, نافرمانی میں گزارتے ہیں, اڈلٹری کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں, کیا نہیں بس جو گندے کام آپ سمجھ لیجیے کرتے ہیں. لیکن ایسا کب ہوتا ہے کہ صبح جب اٹھیں تو ان کے اوپر جو آسمان سے چھت گر جائے یا ان کو آگ لگ جائے, ان کے کمروں میں سب مر کھپ جائیں, جل جائیں, وہ کوئلہ بن جائے. پھر بھی اللہ صبح وہ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں, بیٹھے پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں, ہے نا یہ بات. تو یہ اللہ کا جو ہے نا کمال ہے اور اللہ کا ظرف ہے, کوئی اس ظرف کو نہیں پہنچ سکتا. اتنی نافرمانی کے باوجود بھی نا اللہ تعالیٰ باخبر رہتا ہے اپنی مخلوق سے کہ اس کو اتنی نافرمانی رات بھر کی لیکن ابھی بھوکا ہے, ریسٹ دو اس کو, کھانے دو اس کو. اولاد ہے اس کی, کوئی نہیں مرتی اولاد, سب صحیح ہے, اولاد بھی صحیح ہے, کوئی آزمائشیں بھی نہیں آ رہی, کوئی مصیبتیں نہیں آ رہی. تو واقعی اللہ کا ظرف ہے نا. وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نہ جانوں گا تمہیں. دماغ کا ایک ایک ریشہ آپ کو پتا ہے نا, دماغ بڑا ڈیلیکیٹ جو ہے آرگن ہے, دماغ بہت ہی ڈیلیکیٹ ہے اور بڑا ہی کمپلیکس ہے دماغ خاص طور پہ. ایسے تو پوری باڈی ہے لیکن دماغ کے بارے میں یہ آتا ہے نا کہ بڑی چھوٹی چھوٹی اس میں وینس اینڈ رگیں ہیں. تو دل و دماغ کا ایک ایک ریشہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. ایک ایک سانس, ون جو ایک بریتھ ہے وہ اللہ کی وجہ سے اللہ نے ایک سسٹم بنایا جس کے تحت آ رہی ہے. آپ بتائیں, آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں, کتنی دفعہ سانس لے رہے ہیں بتائیے؟ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی میں آپ سے کہوں آپ کہیں گے نہیں امپاسبل, پھر کچھ نہیں کریں گے, یہی کاؤنٹ کریں گے, پھر بھی کیا کریں گے, پھر بھی آپ کہیں گے نہیں اتنی ہے, آپ کہیں گے نہیں اتنی ہے, اسی میں پوری ہماری کلاس ختم ہو جائے, اسی میں ہم لوگ آپس میں آرگیومنٹ شروع کر دیں گے, ہے نا یہ بات. تو اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, اتنے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم, اور پھر اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں. مطلب کچھ تو انسان جو ہے نا سوچے کہ میری یہ اوقات ہے کہ میں اللہ کو چیلنج کروں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 15 and 16. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے, چلو اس کے کندھے پر اور کھاؤ اللہ کا رزق, اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکایک یہ زمین ہچکولے کھانے لگے. اب یہ بتایا جا رہا ہے دوبارہ سے, بڑی پاورفل یہ سورہ ہے نا. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مراد یہ کہ انسان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ جو ہے وہ آنر دیا ہے نا. کون سی نعمت ہے جو تمہیں نہیں دی اللہ تعالیٰ نے؟ زمین کو تابع کیا, تمہارے انڈر کر دیا نا. پھر یہ کہ تم چلو اس کے اوپر, زمین پر ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں, ویکیشنز پہ جاتے ہیں, ٹریولنگ کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر, ملک سے دوسرے ملک. تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر بیجا پابندیاں نہیں لگائیں. وہی جو میں نے بھی آپ سے بات کی کہ تمہیں اللہ نے اپنی اطاعت کا کہا ہے, یہ تھوڑی کہا ہے کہ تم سب کچھ اپنے لیے حرام کر لو, کھاؤ پیو, جو چیز اللہ نے حلال رکھی ہے انجوائے کرو, ویکیشن پہ بھی جاؤ, جائز حدود کے اندر جو کچھ انجوائمنٹ کر سکتے ہو تم کرو. چیریز ہیں, لیچیز ہیں, اچھی چیزیں, ڈرنکس ہیں, ہر طرح کی ڈرنک پی لو, بس شراب نہ پینا, ہر طرح کا گوشت کھا لو, سور نہ کھانا مثال کے طور پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کبھی چیزوں کو, گنتی کی چیزوں کو ہمارے لیے حرام کیا ہے, موسٹلی چیزیں تو ہمارے لیے حلال ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر ایک عورت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں کور کرنے سے میں حجاب نہیں کر سکتی, میں فلاں فلاں فلاں, تو سیگریگیٹڈ اگر فنکشن ہے, شادی کا موقع ہے, تو بتائیں کیا پہننا چاہ رہی ہے وہ, بتائیں دل کی کیا خواہش ہے, بتائیے, آپ بتائیے کیا خواہش ہے آپ کی, بتائیں نا, ارمان کیا ہے مجھے پتا تو چلے نا, بولے. ہاں سیگریگیٹ بتائیے, چلیں. میک اپ اور بال کٹوانا, اور بتائیں. ٹھیک ہے, ہاں خوب
لائٹیں مارنی ہیں، ٹھیک ہے. اور بتائیں. ہاں وہی ظاہر سی بات ہے بہن. اور بتائیں ارمان. کسی نے سلیو لیس پہننا ہے، ٹھیک ہے. ساڑی کا شوق ہے کسی کو، ساڑی پہن لیں ساری. ہاں فٹڈ کپڑے پہن لیں. سلیو لیس پہننا ہے وہ پہن لیں. اور بتائیں. شارٹ بلاؤز پہننا ہے وہ پہن لیں، ٹھیک ہے. اور بتائیں. غرارہ پہننا ہے غرارہ پہن لیں. ہیئر اسٹائل بنانا ہے ہیئر اسٹائل بنا لیں. دوپٹہ نہیں پہننا نہیں پہنے. صحیح. نیل پالش لگانی ہے، ٹھیک ہے، لگا لیں. عشاء کی نماز آپ پڑھ کے آئیں سمجھیے، ٹھیک ہے. نیل پالش لگا لیں. اب صبح ہے نا، صبح نماز پڑھنی ہے، نیل پالش بھی لگا لیں. بتائیے کیا ارمان رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں نا. بس بات کیا ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہے. اللہ نے جو حکم دیا، جہاں اللہ نے کہا زینت کا اظہار کرو، آپ وہاں کر رہی ہیں. آپ کا دل خوش ہونا چاہیے. اور اگر اس پر اطمینان نہیں ہو رہا نا، تو پھر تو دماغ میں خناس ہے نا، پھر تو پرابلم ہے. کیونکہ پھر تو ایک عورت کو خواہش ہے کہ ان سیگریگیٹڈ ہو، وہاں مرد بھی مجھے دیکھیں، تو یہاں سے تو پھر فتنہ شروع ہو گیا. یہ تو ناجائز خواہش ہو گئی. تو پھر اپنے کو وہ کریں، ٹیم کریں کہ نہیں، اللہ کی یہ مرضی نہیں ہے، مجھے کیوں اچھی لگ رہی ہے یہ بات. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، کوئی چیز کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز شریعت ایسی مشکل نہیں بنائی کہ انسان کہے کہ پتہ نہیں میں تو زندگی نہیں گزار. حلال جو ہے کمانا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، ورنہ سارے لوگ مر گئے ہوتے جتنے حلال کما رہے ہیں. مر کھپ چکے ہوتے نا، نہ گھر ہوتا ان کے پاس، نہ روزی ہوتی، بچے بھی ان کے بھوکے مر گئے ہوتے. ایسا آپ نے دیکھا ہے؟ بہت ساری بڑی تعداد جو ہے، میجورٹی لوگ تو حلال ہی کما رہے ہیں نا. خاص طور پہ جو جابس کرتے ہیں ان کا کیا، وہ تو بیچارے ویسے ہی سیلریڈ ہوتے ہیں، تو حلال ہی کما رہے ہیں نا، زندہ ہیں سب، خوش ہیں. تو ایسی کوئی بھی بات نہیں. یقین کریں، یقین اس بات پہ کر لیں کہ نفس کی ہر خواہش اللہ تعالیٰ نے تکمیل دنیا میں بھی رکھی ہے، تقریباً شریعت کے ود ان رینج میں. تو یہی والی بات یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کھاؤ، رزق کھاؤ، بس آگے دیکھیں کیا کہا، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ کر کے جانا ہے. بس یہ یاد رکھ لو. ایسے کھاؤ پیو، ایسے انجوائے کرو، ایسے زینت کرو کہ یہ چیز دماغ سے نہ نکلنے پائے کہ مجھے لوٹ کے تو اللہ کے پاس جانا ہے. کیونکہ تمہیں جب ایک انسان کو نا اپنی چہرہ کسی کو دکھانے کی فکر ہوتی ہے نا، تو وہ پھر کچھ عمل، کچھ تعلقات، کچھ ایسے نبھا کے اس کے سامنے جاتا ہے کہ کل کو پرسوں کی ملاقات ہو گئی تو میں سلام کرنے کے قابل رہوں. ورنہ کیا ہوتا ہے آپ بتائیں، جس سے ریلیشن شپ خراب ہوتی ہے، یا کسی کو کوئی دھوکہ دیتا ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی فراڈ کرتا ہے، یا کسی کو کوئی پیسے مار لیتا ہے، یا قرض لیا ہوتا ہے وہ نہیں ادا کرتا، یا امانت رکھائی ہو تو وہ ادا نہیں کرتا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے بتائیے؟ منہ چھپاتا ہے، فیس سیونگ. پھر وہ یوں کرتا پھرتا ہے نا. کہیں نظر بھی آ جائے تو منہ چھپا کے نکل جاتا ہے. فون آئے تو بات نہیں کرتا ہے، فون نہیں اٹھاتا ہے. نمبر آ رہا ہوتا ہے نا تو فون نہیں اٹھاتا، اوائڈ کرتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے یاد کرا دیا کہ دیکھو بس یہ یاد رکھنا. تو جب انسان کو یہ یاد رہے گا کہ مجھے کل کو جا کے اللہ کو یہ شکل دکھانی ہے، یہ جو میرا یہ ہے نا چہرہ، یہ مجھے اللہ کو دکھانا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کا عمل بدلے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی. اور پھر بتایا کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان ہے، تم آسمان میں ہے یعنی اللہ، تو وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. ابھی کل ہی ہم نے 7 زمینوں کی بات سنی تھی، اور عذاب بھی کسی کی کوئی دھوکے سے زمین لے لے تو کیا عذاب تھا، 7 زمینوں میں دھسنے کا. تو یہی وہی چیز یہاں پر بھی آ رہی کہ اللہ تو اس پہ قادر ہے. تمہیں خوف نہیں آتا، یعنی مراد یہ اللہ تعالیٰ کرتا نہیں ہے، لیکن تم کبھی سوچو کہ تمہاری جو اتنی نافرمانیاں تم اس اللہ کی زمین پر کر رہے ہو، اللہ تمہیں اگر زمین میں دھسا دے تمہارا کیا ہو. قارون کو دھسایا تھا نا اس کے تکبر کی وجہ سے. تو اللہ کو نہ ماننا بھی تکبر کی ایک قسم ہے. یعنی اللہ کو اس طرح نہیں میں کہہ رہی، کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، اللہ کی بات نہ ماننا یہ بھی تکبر کی ایک قسم جس کے عذاب کا یہاں ذکر کیا گیا. اور کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ یکایک زمین ہچکولے کھانے لگے، زلزلہ آ جائے. قیامت کا زلزلہ بھی مراد ہے، اور ویسے بھی ان کو ڈرانے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کافروں کو اور عام انسانوں کو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے وہ دنیاوی زلزلہ بھی لا سکتا ہے، اور آخرت کا بھی زلزلہ قادر ہے لانے پر اللہ تعالیٰ جب آئے گا. یعنی آپ کو پتا ہے نا قیامت میں زمین کیا ہوگا، ہچکولے ہی تو کھائے گی. تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے. آپ ان سے پوچھیں نا جو اللہ محفوظ کرے کہ یہ جو زلزلے وغیرہ آتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں ٹی وی پہ، خود بھی دیکھیں کبھی کہ کیا حال ہوتا ہے. یوں کر کے سب چیزیں ہل رہی ہوتی ہیں، اور بالکل لوگ جو ہے وہ کولیپس کر جاتی ہیں ساری بلڈنگ سے. قیامت کا نقشہ ہوتا ہے. ابھی انڈونیشیا میں آیا، جو مختلف جو بھی مقامات پہ آتا رہتا ہے،
تو اس کا نقشہ یہاں پہ کھینچا گیا کہ اللہ تعالیٰ مراد یہ ہے کہ تم یہ بتا دو کہ کس چیز پہ اللہ قادر نہیں، پھر بھی نہیں ڈرتے تم اللہ سے. یہ یہاں پر بات ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 17 سے لے کر اور 19 تک. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر ولقد کذب الذین من قبلہم فکیف کان نکیر اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. اچھا میں نے نا اس سے ٹھیک ہے 17 سے ہم شروع کرتے ہیں. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، یا تمہیں معلوم ہو جائے کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے؟ اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. قرآن ہے آپ کے پاس؟ قرآن ہے نیچے. قرآن میں جب میں پڑھوں نا تو اس میں ٹیکسٹ میں دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو جو ہے نا یہاں دیکھنے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا، ٹیکسٹ میں دیکھیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی، کیونکہ جب آیت ہے آپ بالکل آیتوں کی طرف کانسنٹریٹ کیا کریں، نیچے دیکھا کریں. جب تفسیر ہو دیٹس فائن، وہ تو میں ایکسپلین کر رہی ہوں، لیکن اس وقت آپ کی نگاہیں جو ہے وہ ٹیکسٹ پہ ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن کے ٹیکسٹ کو دیکھنا بھی باعث اجر و ثواب. ایک ایک ورڈ کو جو آپ دیکھ رہی ہیں نا، آپ حالت عبادت میں. آپ سوچیں مجھے دیکھ کے آپ کو 4 آنے کا بھی ثواب نہیں ملنا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس وقت نا جب تفسیر سنیں گی تو ثواب ملے گا مجھے دیکھنے کا، لیکن ویسے یوں دیکھنے کا کوئی ثواب نہیں، 4 آنے بھی نہیں ملے گا. اچھا اب دیکھتے ہیں اس میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے. یہ کنٹینیوشن ہو رہا ہے. اگلی بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں کوئی ڈر نہیں لگتا اللہ سے، کہ اللہ اگر آسمان سے تم پر پتھراؤ کرنے والی، یعنی آپ کو یاد ہے نا یہ جو پتھروں والا عذاب کس پہ آیا تھا؟ قوم لوط پہ، ہے نا؟ ٹارگیٹڈ پتھر مارے تھے. پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹا چکے، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. اب اللہ تعالیٰ نے نا پن پوائنٹ کر کے ایک ایک چیز کی طرف توجہ دلائی. یعنی مراد یہ ہے کہ تم اللہ سے کیسے بے خوف ہو سکتے ہو، کیسے انڈیفرنٹ ہو سکتے ہو کہ تمہیں یعنی کچھ اس کا احساس ہی نہ ہو. آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور اللہ کا اتنا کرم ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ تمہیں پتہ لگ جائے میری تنبیہ اور میری گرفت کیسی ہے اگر میں یہ پتھروں والی تمہیں ہوا بھیجوں. اور اگر تم پرندوں کو اوپر دیکھو کہ کیسے وہ پر پھیلائے ہوئے ہیں، کیسے سکیڑ رہے ہیں، تو کون ان کو تھامے ہوئے؟ آپ دیکھیں نا ان کو تو گر جانا چاہیے. گریوٹی ہے نا، کوئی چیز ہے آسمان میں جو ان کو تھامے ہوئی ہے، ورنہ ہم تو اگر کچھ پتھر یوں پھینکے ہو تو ہمارے منہ پہ آ کے گر جاتا ہے نا یہ بات. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں بھی تھامے ہوئے. یعنی مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام طور پہ آپ دیکھیں ہماری نا زندگی جب روٹین پر چلتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جیسے سب کچھ ہو رہا ہے نا، فار گرانٹیڈ لینے شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ یہ بھی صحیح ہے، صحت بھی صحیح ہے، بچے بھی اپنی جگہ پہ پڑھ رہے ہیں، یہ ہے، یہ سب کچھ بڑا اسٹیبلٹی ہے لائف میں نا. تو لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے حقیقت یہ ہوتی ہے کہ کئی آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ تھائی لینڈ میں، انڈونیشیا میں، چائنا میں فلاں جگہ زلزلہ آیا، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک دم وہاں پہ بھگدڑ جو ان کی ایک سکون کی زندگی ہوتی ہے وہ ایک دم سے کیوس کا شکار ہو جاتی ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ چاہے تو اپنے کسی بھی فینومینا کو بڑھا دے. پانی کو بڑھا دے تو طوفان آ جائے، بارش کو بڑھا دے تو گھر تباہ ہو جائے، ہوا بڑھا دے اللہ تعالیٰ تو ٹورنیڈو جو امریکہ میں آپ کو پتا آتا ہے کہ وہ اپنی لپیٹ میں ہر چیز کو لے لیتا ہے، یا چیخ کا عذاب جیسے پچھلے اقوام پہ آیا، قوم لوط پر آیا. اصحاب الفیل کے بارے میں آپ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے پتھر جو تھے وہ ان کے جو ہے وہ باعث بن گئے، ابابیل جو تھے انہوں نے مارے تھے. تو مراد یہی ہے کہ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ نے تمہیں بھی تھاما ہوا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی طرح تم بھی تباہ و برباد ہو کے رہ جاؤ. اور اللہ کو ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی بڑی سورسز نہیں چاہیے. جیسے پہلے اللہ تعالیٰ نے اب چیخ کا عذاب، ہوا کا عذاب، معمولی چیزوں سے اقوام کو تباہ و برباد کر دیا. تو آپ یہ بتائیے کہ ہم کیا چیز ہے؟
ہم تو کوئی اتنے وہ ان کے بارے میں تو آتا ہے نا قوم عاد اور سمود کے بارے میں کہ بڑے فزیکلی بڑے اسٹرانگ لوگ تھے، ہم کون سے بڑے فزیکلی اسٹرانگ، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ تباہ کرنے پر قادر ہے. یہ یہاں بتانا مقصود ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے. دوسری بات جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ یہ جو پرندوں کا آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو میکینزم ہے پرندوں کا، تو اس کو دیکھ کر سائنٹسٹ نے پلینز اور ہیلی کاپٹر سے ایجاد کی. انہی کی وجہ سے، یعنی ان کو جب کائنات پہ غور کیا تو انہوں نے یہ چیزیں ایجاد کی، کیونکہ یہ فورسز آف نیچر کہلاتے ہیں نا. تو ان کو کوئی بھی نہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ قادر ہے اس کے اوپر کہ یہ جو پرندے کوئی اڑا کے دکھا دے، یعنی ویسے یہ تو اللہ کے حکم سے اڑ رہے ہیں نا، ہم نہیں قادر ہیں. آپ دیکھیے کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں، وہ ایسی کوئی پلین بنا لیے یوں 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 اڑتے ہیں، وہ نیچے گر جاتے ہیں. ٹوائز کی میں بات کر رہی ہوں، کھلونوں تک ہی بس یہ ہے کام. تو پلینز کا انہوں نے سائنٹسٹ نے باقاعدہ ان کے اوپر پرندوں پہ ریسرچ کی، تو آج وہ اس قابل ہوئے کہ انہوں نے اللہ ہی کی ایک آپ سمجھ لیجئے کہ کریشن سے فائدہ اٹھا کے اتنا بڑا جہاز بنا دیا. تو ورنہ ہم تو اس پہ بھی قادر نہیں تھے. ایک چیز ہمیں سامنے ماڈل نظر آیا ہے تو ہم نے بنایا. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 20. امن ھذا الذی ھوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نیوکلیئر ویپنز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑے بڑے ٹائم بامز کی ضرورت نہیں ہے، ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فورسز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جتھے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ میں اتنی بڑی قدرت رکھنے والی ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ایک دفعہ اگر اللہ فیصلہ کر لے تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جو اس کے عذاب سے بچ سکے. اور اگر اللہ کسی کو بچانا چاہے تو سارے دنیا کے لوگ مل کر بھی اس کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 278 اور 279 میں آتا ہے نا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم نہ کرو گے، سود کے بارے میں یہ آیت ہے، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو. یعنی کیا کرو گے کہ اللہ کی اگر تم نافرمانی کرو گے، یعنی سود کو نہ چھوڑو گے، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو. تو اتنی بڑی اللہ کی ہستی ہے، تو ہم میں سے کیا کوئی محتمل ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جنگ کریں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو اللہ سے تم ذرا لڑ کے دکھا دو، بتاؤ تم کوئی مقابلہ کر کے دکھا دو. پھر بھی لوگ عبرت نہیں پکڑتے. اس آیت کو پڑھنے کے باوجود سورہ البقرہ کی آیت بہت بڑا وارننگ کا درجہ رکھتی ہے اور آئی اوپننگ آیت ہے، مگر نہ عبرت پکڑتے ہیں نہ غور و فکر کرتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 21. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا بل لجوا فی عتو ونفور. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. اب کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ اگلی بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنی رزق کے بارے میں بتایا کہ یہ جو رزق دینے والا ہے یہ رحمان ہے. تو اگر رحمان تمہیں رزق نہ دے تو تم کہاں جاؤ گے؟ کون تمہیں کھانا دے گا؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے فصلیں جو ہے وہ گرو کرتی ہیں، زمین کی پیداوار اچھی ہوتی ہے، فصلیں جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، جن میں کہ فروٹس بھی ہوتے ہیں، سبزیاں بھی ہوتی ہیں، اناج بھی ہوتے ہیں. تو یہ سب اللہ نے دنیا میں ایک اناج کے ذریعے اور ان چیزوں سے ہمارے لیے خوراک کا انتظام کیا. بڑا اللہ کا احسان نا. تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تم سرکشی اور ڈیفائنس کی روش تم نے اختیار کر رکھی ہے، کفار سے بھی مخاطب ہیں اور ہم اپنے لیے بھی اس بات کو سمجھیں. تو اگر تم ذرا کبھی تھوڑی دیر بیٹھو ایک جگہ اور سوچو کہ یہ جو تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ناشتہ کیا، ابھی پہلے کھانا کھایا، تم نے چائے پی، تو یہ اگر تمہیں اللہ روک لے، تم ناراض ہو کے، تو تمہارا کیا ہوگا؟ اسی کی دی ہوئی نعمتوں پہ تم اکڑتے ہو. آپ دیکھیں نا لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے. اللہ کی نعمت ہی کو، دی ہوئی نعمت کے اوپر پیسہ اڑاتے ہیں نا، اسراف کرتے ہیں اور خوب اللہ کا ڈیفائنس کرتے ہیں، کھانے بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ خوب نافرمانی اللہ کی کرتے ہیں. دی ہوئی نعمت کس کی؟ اللہ کی. تو تھوڑی دیر سوچا کریں اگر یہاں پہ جو یہ میں اس نعمتوں پر اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں، اگر اللہ نے بھی عذاب بھیج دیا، میرا ہوگا کیا؟ اگلے وقت کا کھانا روک دیا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا تم نے اس وقت
آج نماز نہیں پڑھی نا، آج تم نے فلاں نافرمانی کی، تمہیں رات کا کھانا نہیں ملے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. یہی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا نا احساس دلا رہے ہیں. یہ جو اللہ نے تمہیں امن دیا ہوا ہے، چین اور سکون سے ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اللہ کا احسان. آپ دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، پیلسٹائن میں دیکھ لیجئے اور عراق میں دیکھ لیجئے، ان سب جگہوں پہ دیکھیے، سیریا میں دیکھیے کس اذیت سے وہاں کے ان کے گھر والے اور ان کے بچے گزر رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں، کسی بچے کی جو ہے وہ بوم میں ٹانگ چلی گئی، کسی کی آنکھیں چلی گئیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. تو ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا امن کتنا سکون ہے کہ ہم اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. کیا کس چیز کی کمی اللہ نے رکھی؟ ان سے پوچھیے ان کی کیا زندگی. تو یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتنا سب نعمتیں دینے کے باوجود اللہ، فرض کر لو سورج کی روشنی تم سے روک لے، اللہ فصلوں کو پکانے کی صفت روک دے، زمین سے قوت نمو روک دے. نمو کا مطلب ہوتا ہے کہ افزائش ہونا نا فصلوں کی، روک دے اللہ تعالیٰ، ساری زمین کو بانجھ کر دے. کیا کر لو گے تم بتاؤ؟ ہواؤں کو روک دے. ابھی کیا ہوگا؟ ہم اپنی سانس سے پتہ چلا یوں یوں کر رہے ہوں گے نا. یہ ہوا جو ہے رک جائے، آپ سوچیں کیا ہوگا، کیا حال ہوگا. آپ یہاں دیکھیے کہ جیسے ٹھنڈ ہوتی ہے مجبوراً ہمیں اس کو فین پہ چلانا پڑتا ہے جتنی بھی سردی لگ رہی ہو. وجہ کیا ہے؟ سفوکیشن ہونے لگتی ہے. آپ نوٹ کیجئے، اب یہ کہ سب سیل بند کر دیں، حالانکہ یہاں ہوا کا گزر ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوگا؟ آپ کو چوکنگ محسوس ہونے لگے گی تھوڑی دیر میں. تو مطلب کوئی ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بتاؤ پھر کہاں سے لاؤ گے؟ رزق کہاں سے لاؤ گے؟ فصلیں کہاں سے اگاؤ گے؟ یہ جو ہوائیں کہاں سے لاؤ گے؟ سورج کہاں سے لاؤ گے؟ لاؤ ذرا لا کے دکھا دو. اتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے. تو یہاں پہ نا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کی طرف تھوڑا بیٹھ کے سوچا کرو کہ کتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہوئی ہیں جن کو تم فار گرانٹیڈ لیتے ہو، تمہیں کبھی خیال بھی نہیں آتا، شکر بھی نہیں. آپ بتائیے حقیقتاً یہ بات ہے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی صرف یہ ہوا جو آکسیجن ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں شکر الحمدللہ نمازوں میں، لیکن کس چیز کا؟ نعمتوں کا کرتے ہیں، اولاد کا کر لیتے ہیں، رزق کا بھی چلو کر لیتے ہیں، خیریت کا ایسے دن گزر گیا اس کا کر لیتے ہیں، کوئی اللہ نے نعمت دی اس کا کر لیتے ہیں. لیکن اتنی باریک بینی کے ساتھ تو نہیں لوگ کرتے نا کہ کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ سانس آ رہی جا رہی. نہیں، ہم فور گرانٹیڈ ہم کہتے ہیں کیا مطلب بس ایک ساتھ ہی مر جائیں گے تو مر جائیں گے، ویسے تو سانس جو آ رہی ہے آکسیجن وہ تو اللہ نے دینی، یہ سوچتے ہیں وہ تو دینی ہے، کوئی ایسی بات کیا ہے. تو یہ اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں.